اترتے ہوئے۔ کیمرہ تو میرے پاس تھا، منظر ہر طرف ایسا تھا کہ جی چاہتا اسے کیمرے میں محفوظ کر۔ جدھر جاتا کیمرہ ساتھ، کبھی پہاڑیوں کی چوٹیوں پہ نکل جاتا، کبھی نیچے نالوں ندیوں کنارے پہنچ جاتا۔ ایک جھیل کنارے بہت بار گیا، کئی جھرنے آبشاریں ایسی تھیں جہاں بار بار جاتا۔ شوکت حسین جعفری نے ایک دو بار مجھے تصویر بناتے بھی دیکھا، بولا تم پینٹنگ کیوں نہیں کرتے؟ اگلی بار واٹر کلر اور آئل پینٹ سب کا سامان لے آئے۔ کہنے کو تو وہاں کئی پینٹنگز بنائی، مگر دو پینٹنگز ایسی تھیں جن کا اس پہاڑ سے بظاہر کوئی تعلق نہ تھا۔ بنائی دونوں روغنی رنگوں سے کینوس کے چوکھٹوں پہ۔ ایک تصویر جہلم کے اپنے پرانے باس کرنل رفیق برکی کی بنائی، یونیفارم میں، کندھوں پر چاند تارے کے ساتھ دو دو پھول دونوں طرف، کالر پہ سرخ فیتا۔ دوسری پینٹنگ سر گنگا رام ہسپتال کی اپنی مہربان پروفیسر خالدہ عثمانی کے لیے، مگر ان کی شبیہ نہیں۔ کوپن ہیگن کے ساحل پہ ایک پتھر پہ ایک ٹانگ کھولے ایک سمیٹے، دل برانہ انداز میں نیوڈ بیٹھی جل پری کی۔ پتہ نہیں مجھے کیوں جل پری ایسی دل میں کھبی کہ اسے رنگوں سے سجا کے اسی طرح ساحل سمندر کے بڑے پتھروں میں سے ایک پتھر پہ بٹھائے جگا لیا۔ بہت سال بعد جب جرمنی سویڈن سے ہوتا ہوا میں کوپن ہیگن گیا تو میری وہ پینٹنگ اس سارے ساحل سمندر پہ بیٹھی میرے کان میں سرگوشیاں کر کے پوچھ رہی تھی کہ اتنے سال پہلے میں نے کیوں اسے کینوس پہ اتارا تھا۔ میرے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ اس نے خود ہی اپنے پتھر کے مجسمے میں ٹھہری اپنی معصوم آنکھوں کے ڈیلے گھما کے عین میرے دل میں آہستگی سے کہا تھا، میں تمہاری محبوبہ تو نہیں جسے تلاش کرتے کرتے تم مجھ تک بھی آ گئے؟ مگر پتھر کے جسم سے سوائے خاموشی کے تمہیں کچھ نہ ملا۔ اس نے پہلی بار میرے کان میں عجیب سی ایک بات کہی تھی کہ تمہیں جس محبوبہ کی تلاش ہے وہ بھی کبھی تمہیں یوں ہی منجمد ملے گی، نہ وہ تمہیں چھو سکے گی اور نہ تم اسے چھو پاؤ گے۔ میں نے اسے پتھر کی گڈی کہہ کے بات آئی گئی کر دی تھی، مگر مجھے کیا پتا تھا برسوں بعد اس چٹانوں کے سینوں سے تراش کے نکالی بھی مرمیڈ جل پری کی بات ایک دن سچ ہوگی۔ ان دنوں تو کشمیر بیٹھے بیٹھے میں نے وہ دونوں پینٹنگز بنائی۔ کرنل رفیق برکی کا پورٹریٹ انہیں جا کے دیا، تب وہ راول پنڈی کے ملٹری ہسپتال میں تھے۔ دوسری پینٹنگ جا کے میڈم خالدہ عثمانی کو دے آیا۔ وہ جل پری کو دیکھتی جائے اور کہے، یہ تو وہی ہے جسے میں ڈنمارک کوپن ہیگن پہ چھوڑ کے آئی تھی۔ انہوں نے اسے اپنے بیڈ روم میں سجا لی۔ پینٹنگ کرتے دنوں میری شوکت حسین جعفری سے روز نشست رہتی۔ وہ اکثر اپنے کالج میں ڈرائنگ پڑھا کے میرے پاس آ جاتے۔ لمبے پتلے شرمیلے سے بندے تھے، ہر وقت اس کے چہرے سے ایک شرمیلا پن پھسلتا رہتا۔ ٹھہر ٹھہر کے بات کرتے، زیادہ تر شلوار قمیض اور واسکٹ میں ملبوس ہوتے۔ چھتری راولا کوٹ کے سبھی لوگ ہاتھ میں رکھتے کہ نہ جانے کب آسمان سے بارش ٹپکنے لگے یا سردیوں میں برف باری ہونے لگے۔ ان کے ساتھ راولا کوٹ کے قرب و جوار کی ہر خشک قطع جگہ گیا۔ اکثر یاہیا بھی ساتھ ہوتا، جو خود بلا وجہ ہر کسی کو دیکھ کے ہنسنے لگتا، دوسروں کو ہر لمحہ وہ مسکرانے پہ مجبور کر دیتا۔ یاہیا کے ساتھ اکیلے سیر سپاٹے میں کچھ رسک بھی تھا۔ ایک بار ہم دونوں چھٹی پہ نکلے، جانا راولپنڈی تھا، آگے میں نے لاہور، اس نے فیصل آباد۔ مجھے سڑک کنارے کھڑا کر کے بولا، یار کبھی کبھار اپنے ارادوں کو ایک طرف چھوڑ کے کسی اور کے ارادوں پہ بھی چلا کرو۔ پوچھا کیسے؟ بولا اب سڑک کنارے کھڑے ہیں نا؟ ہاں کھڑے ہیں۔ بائیں طرف سڑک راولپنڈی جاتی ہے؟ ہاں۔ دائیں مظفر آباد دھیر کوٹ؟ ٹھیک۔ بولا بس اب فیصلہ اسے کرنے دو۔ کسے؟ سڑک کو۔ کیسے؟ جس طرف کی گاڑی ہے بس اس پہ چڑھنا۔ ایک لمحے کو میں اس بلائنڈ جوئے پہ ٹھٹکا، پھر کہا ٹھیک ہے۔ چھوٹے چھوٹے بیگ ہماری کمر پہ تھے۔ اتفاق دیکھیں گاڑی مظفر آباد دھیر کوٹ جانے والی آ گئی۔
اب چونکہ عہد ہو چکا تھا، چڑھ گئے۔ پھر کے کچھ 6 گھنٹوں میں مظفر آباد پہنچے، ادھر کچھ وقت گزارا، پھر وہاں سے مری ہوتے ہوئے راول پنڈی آئے۔ اگلی بار راول پنڈی تک وہ ساتھ تھا، آگے ہمارے راستے جدا جدا تھے۔ مجھے لاہور جانا تھا، اسے فیصل آباد۔ وہ پھر وہی سہالہ موڑ پہ یہ طے کر کے کھڑا ہو گیا، دیکھ بھائی جدھر کی بس آ گئی، دونوں ادھر۔ مجھے تھوڑی چالاکی نظر آئی، میں سمجھ گیا میں نے جیت جانا ہے، کیونکہ لاہور جانے والی لاریاں زیادہ تھیں، مگر جو موٹر آئی اس کے ماتھے پہ لکھا تھا فیصل آباد۔ وعدہ تھا، وہ ہنسا، میں بھی چڑھ گیا۔ اگلے دن عید تھی، سمجھ نہ آئے یہ کدھر لیے جا رہے۔ آخر فیصل آباد پہنچ کے وہ تو اپنے گھر بھاگ گیا، میں نے اکیلے سڑک پہ جوا کھیلا، جدھر کی بس آئے گی اسی پہ چڑھوں گا۔ بس آئی لیا کی، اوئے ادھر کون؟ پھر خیال آیا چھوٹی بھابھی ادھر ہے۔ بڑے بھائی جان ان دنوں انگلینڈ سول انجینئرنگ میں ماسٹر کرنے گئے تھے۔ چھوٹی بھابھی اور ان کے بچے لیا کے پاس اپنے گاؤں باغ والا میں تھے۔ اب اپنے آپ سے اندر ہی اندر کیا وعدہ میں کیسے توڑتا؟ چڑھ گیا لیا کی لاری میں۔ وہاں جا کے خوشی ہوئی کہ بھابھی اور ان کے بچے مجھے دیکھ کے بہت خوش ہوئے۔ ان کے بیٹے کا نام میں نے ہی جگنو رکھا تھا، چھوٹا سا بھی وہ جگمگ چمکا کرتا، مجھ سے ایسا والہانہ پیار کرتا کہ کوئی اگر اس سے پوچھتا کہ بڑے ہو کے کیا بنو گے تو کہتا انکل عبدال۔ میری طرح وہ گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھا، پھر ڈاکٹر بھی بنا۔ سارے بھتیجوں میں سے اسے کتابوں اور لڑکیوں کے عشق نے خوب پھٹکا۔ وہ ان دنوں گاؤں میں چھوٹا سا اداس سا پھر رہا تھا، مجھے دیکھ کے خوشی سے اچھلتا پھرے۔ 5-7 سال کا تھا۔ لاہور میں جب میں ہوتا تو میرے ساتھ سکوٹر کے آگے کھڑا ہو جاتا، جدھر میں جاتا ادھر ساتھ ساتھ وہ۔ شکل و صورت میں شروع سے خوبصورت، ڈاکٹری پڑھتے پڑھتے اپنے سٹڈی ٹیبل پہ کمپیوٹر رکھ لی۔ میں ابھی تک پرانے رکا بازی کے دور میں تھا۔ وہ فیس بک کھول کے بیٹھ کے، بھابھی سمجھتی رہی جگنو آج کل بہت پڑھ رہا ہے، جب دیکھو پڑھائی۔ اس نے ساؤتھ امریکہ کے ایک چھوٹے سے جزیرہ ملک ہنڈوراس کی ایک لڑکی کو ایسا پاگل کر دیا کہ ایک صبح منہ اندھیرے وہ نہ جانے کن کن ملکوں سے ہوتی ہوئی لاہور ایئرپورٹ پہ آ اتری۔ اسی دن دوپہر کو بھائی جان کا مجھے فون آیا، عبدال جلدی سے لاہور پہنچ۔ ان کی آواز میں عجیب سی گھبراہٹ اور ہچکچاہٹ تھی۔ پوچھا خیر ہے بھائی جان؟ بولے تم آؤ تو تمہیں بتاؤں گا۔ شام کو بھائی جان کے گھر میں ڈاکٹر جگنو کا نکاح دنیا کے دوسرے کونے سے آئی ہوئی جگمگ کرتی جگنی سے ہو رہا تھا۔ بھائی جان اسے مسکرا کے غصے سے دیکھتے ہوئے میری گردن پکڑ کے بولے، سب تیری شرارت، تو نے اسے بچپن سے خدا جانے کیا لاڈ کیا، اب دیکھو اس کا نتیجہ۔ اس سے چھوٹا مون ہے، یہ نام بھی میرا رکھا تھا کیونکہ بچپن میں وہ بھی چاند سا تھا۔ وہ ان دنوں کچھ 4.25 سال کا تھا جب میں لیا میں عید پہ گیا۔ اسے میری ڈاکٹری سے زیادہ دلچسپی نہ تھی، مگر میری کہانیاں اس نے کم عمری میں پڑھنا شروع کر دی۔ پھر لندن جا کے پڑھنے لگا۔ وہاں سے مجھے اس کے مشکوک سے پیغام آتے، عبدال انکل ابو جی کو آپ منا لیں گے؟ پوچھتا کس بات پہ؟ کہتا آ کے بتاؤں گا۔ ان دنوں انڈیا میں میری کتابوں کے ہندی ترجمے چھپے مقبول ہو رہے تھے، اور میں اکثر کسی نہ کسی ادبی تقریب یا کسی یونیورسٹی کے بلاوے پہ گیسٹ اسپیکر بن کے ادھر جاتا۔ ادھر سے ادبی ایوارڈ بھی بہت ملے۔ مون میری ہندی کتابوں کا ایک بار سیٹ مانگنے لگا۔ پوچھا تمہیں ہندی میں چھپی میری کتابوں سے کیا لینا؟ تمہیں کون سی ہندی آتی ہے؟ وہ ایسے سر جھکا کے مجھے کوہنی مار کے ہنسا کہ میں سمجھ گیا اس نے لندن جا کے انڈیا فتح کر لی۔ آخر ایک دن مجھے لندن سے آ کے ایک مہنگے ریسٹورانٹ میں مزے مزے کے کھانے کھلا کے میرے کان کے قریب ہونٹ لا کے بولا، عبدال انکل ایک مدد چاہیے آپ کی۔ میں تو پہلے ہی شک میں تھا۔ پوچھا برخوردار کوئی واردات کی ہے؟ بولا آپ سمجھ گئے؟ میں نے کہا ہاں۔ بول کہاں کی ہے؟ کہنے لگا ہے تو لندن کی۔ گوری؟ گوری تو ہے مگر کیا؟ اس کی ماں جلندر کی ہے، ہندنی ہے۔ ہائیں، ابو اس کے لندن کے گورے۔ تو اسے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کرسچین ہے یا ہندو۔ پھر
پھر میں نے اسے آپ سے لی ہوئی ہندی کتاب دی، کیول دھیر کی ترجمہ کی ہوئی۔ کون سی؟ شاہ سائیں۔ پھر اسے دریا کنارے، پھر اصل بات پہ آ۔ بس پھر وہ کیا، وہ اسے اردو نہیں آتی پڑھنی، مگر بولتی ہماری طرح ہے، کہتی ہے یہ ہندی ہے۔ پھر تم نے کیا کیا؟ دروازہ کھلتا ہے نا؟ ہاں، وہ اس نے پڑھ لیا سارا۔ تو پھر بولی مجھے قرآن کا انگریزی ترجمہ دو۔ دیا؟ ہاں دے دیا۔ پھر وہ کہتی اب میں دیویا نہیں، تو کہتی میرا کوئی نیا نام رکھ دو۔ اوہ، کیا رکھا؟ عائشہ۔ اب ابو جی سے بات کریں آپ۔ بھائی جان پھر بھی گردن مروڑ کے بولے سب تیری کارستانی ہے۔ میں نے کہا بھائی جان آپ کے ماشاءاللہ 6 بیٹے ہیں، بر اعظم بھی اتنے ہی ہیں۔ وہ ہنستے ہوئے بولے سارے بر اعظموں میں میری بہوؤں کو ہی کیوں لاتے ہو؟ میں نے کہا بھائی جان آپ نے تو ساری عمر اپنے ملک کے 2 پنڈوں میں سسرال بنائے، اب آپ کے بیٹے تو کمی پوری کریں گے۔ وہ ہنسے، بولے سب تیری بدماشی ہے، تو نے انہیں ہلا شیری دی، بھگت میں رہا ہوں۔ تھا بھی سچ، ان کے بیٹے سب میرے یار ہیں۔ بس وہ عید لیا کے گاؤں میں اپنے بھتیجوں کے ساتھ گزاری۔ تھوڑے دنوں بعد راولا کوٹ میں میرا پوسٹنگ آرڈر آ گیا۔ سب مجھے مبارکباد دینے دوڑے، بڑا خوش نصیب ہے، اپنے شہر لاہور جا رہا ہے۔ میں نے پھر اپنے ٹرنک کو دھوپ لگوائی، پرانے اخبار پیلے ہو گئے تھے، اخباروں کے تھدے سے ایک اخبار پھیلا کے اس میں بچھایا کہ کپڑوں پہ داغ دھبا نہ آئے۔ بچھاتے بچھاتے کالے ٹرنک میں بچھے اخبار کے پہلے صفحے پہ نظر پڑی ریفرینڈم۔ جنرل ضیاء نے قوم سے 4 سوال کر دی۔ اگر تم مسلمان ہو، ایک خدا، ایک رسول اور ایک قرآن کو مانتے ہو تو ووٹ دو۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں مزید 5 سال تک صدر رہوں۔ اخبار بچھاتے وقت یحییٰ ساتھ بیٹھا تھا، بولا یار یہ ریفرینڈم اس نے لگتا ہے تم سے سیکھا ہے۔ کیسے؟ تم بھی ہر لڑکی سے یہی 4 سوال کرتے۔ کون سے؟ اگر تم سونی ہو، شوخ ہو، سندر ہو، سویٹ ہو تو بولو ہاں۔ پھر وہ چھت کی کڑیوں کی طرف دیکھ کے انتہائی سنجیدگی سے بولا ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ تمہاری ہوئی۔ میں نے ہنس کے اس کے پیٹ میں مکہ مارا۔ وہ پیٹ پکڑے بیٹھے ہوئے بولا اب یہ ریفرینڈم تم لاہور میں کرنا، یہاں کر چکے، ویسے بھی اصل لنڈا ادھر ہے، تو باز نہیں آئے گا۔ نہ باز آ گیا، تجھے چھوڑنے لاہور تک جاؤں گا۔ میں نے ہاتھ جوڑے، توبہ میری، پوسٹنگ پہ جا رہا ہوں، تو نے تو کہنا ہے جدھر کی لاری آئے اس پہ چڑھو۔ بھائی یہ فوجی نوکری ہے، یہ ریفرینڈم کون سا سویلین کراتے ہیں، پتہ ہے تو فوجی ہے، میں چلوں گا، خبردار۔ اتنے میں سید شوکت حسین جعفری آ گئے۔ وہ شرماتا ہوا دکھی سے چہرہ بنا کے بولا واقعی تم جا رہے؟ یار پوسٹنگ ہے، وہ بھی اپنے شہر کی، تم کیوں اتنے اداس نظر آ رہے ہو؟ وہ شرما کے بولا میری اداسی کو چھوڑ، ادھر پتہ نہیں کس کس نے اداسی منانی ہے۔ یحییٰ بچوں کی طرح آنکھیں پھیلا کے بولا شاہ جی کس کی بات کر رہے ہو؟ تجھے کیا کدو، تو بھینسوں سے ٹرنٹ چٹواتے رہنا۔ یحییٰ نے اپنی ٹرنٹ سے ٹوپی اتار کے اس پہ عجیب سے دکھ سے ہاتھ پھیرا اور دکھی سا چہرہ بنا کے بولا شاہ جی اوروں کا تو پتہ نہیں، میں کس کے پاس بیٹھوں گا اب، میرا تو ادھر ایک ہی یار تھا۔ میں نے خوب جی بھر کے یحییٰ کو گلے لگایا اور تھوڑی دیر تک ہم دونوں خاموش ایک دوسرے کے گلے لگے رہے۔ مجھے لگا اس کی آنکھوں سے کچھ چانسو ٹپکے۔ وہ نے اپنی ٹوپی سے پونچھ کے چہرے پہ زبردستی کی مسکراہٹ لا کے بولا اب مجھے بھی تجھے ساتھ لے کر کہیں نہیں جانا، اگر تو نے واپس ادھر آنا ہی نہیں، جا تو شاہ جی کے ساتھ۔ سید شوکت جعفری شرماتے شرماتے اٹھا اور بولا گاڑی لے کر آیا ہوں، لاہور تک چھوڑ کے آؤں۔ او نہ اتنی دور، توبہ۔ گاڑی آ گئی، بولا میں خود چلاؤں گا، بس راولپنڈی سے آگے ایک مشکل ہے۔ کیا؟ سیدھی سڑکوں پہ گاڑی چلانا مجھے مشکل لگتا ہے، ادھر تو خود چلا لینا۔ نہ بس راولپنڈی تک تیرے ساتھ چلتا ہوں، سرکاری لوگوں سے مل ملا کے میں شوکت حسین کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھ گیا تو یحییٰ وہیں سے ہاتھ ہلا کے بولا اب جلدی چلا جا ورنہ کیا؟ میں ہنستے ہوئے پوچھنے لگا
وہ گاڑی کی چھت پہ پڑا بندھا سامان اور کالا ٹرنک دیکھ کے بولا، ورنہ میں رو پڑوں گا۔